السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً ومرحبا بکم فی قناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ آخرکار کولرس عثمان سمیت تمام تاریخی ڈراموں کی پھر سے ابتدا ہو ہی گئی ہے۔ الپ ارسلان کے ساتھ ساتھ آپ کولرس عثمان کی نئی قسط مکی ٹی وی کے بہترین ترجمے کے ساتھ دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ الپ ارسلان کی نئی قسط کے دونوں ٹریلر سامنے آ چکے ہیں اور ہم اتوار یا پیر کی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ آج بات ہوگی کولرس عثمان کی آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر کے بارے میں۔ ہمیشہ کی طرح پہلے عنوانات، موضوعات یا پھر ٹاپکس پر ایک نظر ڈال دیتے ہیں۔ کیا نائمان مسلمان ہونے جا رہا ہے؟ آخرکار بائندر کا کردار خاتمے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اوکٹم سردار پھر سے عثمان غازی کی صف میں، کیا ان کی شہادت کا وقت آ چکا ہے؟ بینگی خاتون کے خاتمے کا اشارہ بھی مل گیا ہے۔ سرداروں کے بچے بچ پائیں گے؟ اسما اور فریق کا کیا ہوگا؟ عثمان غازی اور نائمان کی کشمکش، آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ عثمان غازی کا نائمان پر حملے کے لیے شاندار قسم کا منصوبہ، تفصیل سے بات کریں گے کہ آخر کیا ہونے والا ہے۔ اور والدہ سلطان ایک بار پھر اپنی فطرت دکھانے جا رہی ہیں، کیا عثمان غازی کا حملہ کامیاب ہو پائے گا؟ تو چلیے تفصیل سے بات کر لیتے ہیں، مگر تفصیلات سے قبل مکی ٹی وی آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری درخواست ہے کہ ابھی کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کی رسائی مکی ٹی وی کی ہر ویڈیو تک آسانی سے رہے۔ تمام موضوعات پر بات ہوگی، مگر سب سے پہلے بات کرتے ہیں مین کردار یعنی نائمان کی۔ گزشتہ قسط کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہم نے بتایا تھا کہ عثمان اور نائمان دونوں کی ملاقات اگرچہ اچھے ماحول میں ہو رہی ہے، مگر اندر سے دونوں ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلنے کو تیار ہوں گے، اور وہی کچھ ہوا ہے، یعنی ہمارے اندازے درست ثابت ہوئے ہیں۔ نائمان نے اورحان کا علاج کر کے عثمان کو اپنی صف میں کھینچنا چاہا اور عثمان نے مہمان نوازی کے ذریعے دین اسلام کی دعوت دے کر اپنی طرف سے شاندار چال چلی۔ وہ منظر بھی شاندار تھا جہاں دونوں نے ایک دوسرے کے منصوبوں سے پردہ اٹھایا، مگر آپ کمال دیکھیے کہ ہمارے اندازے درست ثابت ہوئے اور نائمان کے غلط، یعنی ہم نائمان سے زیادہ ذہین ثابت ہوئے اور عثمان کی منصوبہ بندی تک پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ قسط کے اختتام سسپینسفل واقعات پر ہوا ہے، اور اب سردار، ان کے بچے اور عثمان سب کی جان خنجر کی نوک پر اٹکی ہے، اور سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب واضح ہے، اور ٹریلر اس بارے میں کافی کچھ بتا رہا ہے، جبکہ آنے والا ٹریلر مزید بھی بہت کچھ بتائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرداروں کے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بچوں کو کچھ ہونے کا مطلب ہے کہ عثمان غازی اس سب کی وجہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد ان کے بارے میں نرم گوشہ ختم ہو جائے گا، جبکہ آئندہ کوئی ان پر بھروسہ کرتے ہوئے بھی کئی بار سوچے گا، کیونکہ سونے کا معاملہ آخر کب تک چھپا رہے گا؟ ہر راز ایک نہ ایک دن آشکار ہو ہی جاتا ہے، لہٰذا یہ طے ہوا کہ بچوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ قسط کے آخری واقعات کا دوسرا اہم کردار سرداران ہیں، اور ساتھ میں ہے والدہ سلطان۔ سرداروں کے لیے سب سے اہم ان کے اپنے بچے ہیں، اور سردار جو پہلے ہی نائمان کی ہیبت و طاقت سے خوف زدہ ہو کر گھٹنے ٹیک چکے تھے، اب اپنے بچوں کی وجہ سے تو بالکل ہی بے جان ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایسے میں عثمان غازی کا اس طرح ہمت دکھانا ان کے لیے امید پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ آنے والی قسط میں ان سرداروں سے عثمان غازی کی دو ملاقاتیں ہوں گی، ایک تو یہیں سوغوت میں نائمان کے جانے کے بعد، اور یہیں عثمان غازی اور قریشی سردار کے درمیان تلخ کلامی ہوگی۔ دوسری ملاقات ینی شہر میں ہوگی، جہاں یہ لوگ عثمان غازی کی منصوبہ بندی جاننے آئیں گے، اور وہیں عثمان غازی جنگ کرنے کا فیصلہ سنائیں گے، اور یہاں سے عثمان غازی کی نائمان کے خلاف باقاعدہ مسلح لڑائی کی ابتدا ہو جائے گی۔ بچوں اور سرداروں کی بات ہو گئی تو اب ایک بار پھر نائمان کی طرف لوٹ چلتے ہیں۔ نائمان نے عثمان غازی کو سونا لانے کا الٹیمیٹم دیا ہوگا، مگر عثمان غازی لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اس لڑائی میں عثمان غازی کا پلڑا کئی طرح سے بھاری ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عثمان غازی نائمان کے لشکر اور اس کی منصوبہ بندی سے مکمل طور پر واقف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نائمان عثمان غازی کے منصوبہ بندی سے مکمل طور پر لا علم ہے۔ تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ عثمان غازی اور ان کے سپاہی زندگی و موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، لہٰذا ان کے جذبے جوان ہیں، جبکہ منگولوں کے پاس ایسے جذبات کی کمی ہے۔ اور اب بات ہو جائے عثمان غازی کی منصوبہ بندی کی۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ کولرس عثمان کی آنے والی قسطوں کے بارے میں کافی ساری خبریں لیک ہوئی ہیں، اور یہ کام کیا ہے وہاں موجود ایک مصری اداکار نے۔ مصر کے یہ اداکار کولرس عثمان میں ایک عام سے سپاہی کا کردار نبھا رہے ہیں،
اور وقتاً فوقتاً اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آنے والی قسطوں کے بارے میں خبریں لیک کرتے ہی رہتے ہیں۔ لیک ہونے والی خبروں کے مطابق ہم نے بتایا تھا کہ آنے والی قسطوں میں عثمان غازی اور نعمان میں جنگ ہونے والی ہے، اور یہ جنگ قبیلے میں ہوگی اور نہ ہی کسی قلعے میں، بلکہ یہ جنگ عثمان غازی کی جانب سے نعمان کی چھاؤنی پر دھاوا بولنے کی صورت میں ہوگی، یعنی اس انداز میں ہوگی۔ اور اس جنگ میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس جنگ میں بارود بھی استعمال کیا جائے گا، اور آنے والی قسط میں یہ بات عملی طور پر درست ثابت ہونے جا رہی ہے، جبکہ پہلے ٹریلر میں اس کی جھلکیاں بھی پیش کی گئی ہیں۔ تو اب آپ کے ذہن میں ایک بار پھر یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اب کیا ہوگا یہی کہ عثمان غازی شاندار انداز میں منگولوں کی چھاؤنی پر دھاوا بولیں گے۔ اس حملے میں عثمان غازی کے ساتھ بالا خاتون، اوکتم سردار اور ترگو سردار کے سپاہی بھی شامل ہوں گے۔ منگولوں کی چھاؤنی کے ارد گرد خندق کھودی گئی ہوگی، مگر عثمان غازی لکڑی کے تختوں سے بنائے جانے والے عارضی پل کے ذریعے یہ خندقیں عبور کریں گے اور منگولوں کی موت بن کر ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ منگولوں کے خلاف اس جنگ میں بارود بھی استعمال کیا جائے گا، جو بڑے بڑے ڈرموں میں لے جایا جائے گا۔ اس حوالے سے ہمارا پہلا خیال یہ ہے کہ یا تو عثمان غازی کے سپاہی بھیس بدل کر پہلے ہی اندر پہنچ چکے ہوں گے اور ساتھ میں بارود بھی لے گئے ہوں گے، اور وہی بارود وہاں جنگ میں پھر استعمال کیا جائے گا۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ منگول فوج میں عثمان غازی کے جاسوس پہلے سے شامل ہو چکے ہوں گے، یعنی عثمان غازی نے منگولوں کو اپنا جاسوس بنا لیا ہوگا، اور اب وہی لوگ بارود اندر لے گئے ہوں گے۔ اس بارود کی وجہ سے عثمان غازی کا پلڑا نہایت بھاری ہو جائے گا اور عثمان غازی اس جنگ میں فتح یاب ہوں گے۔ عثمان غازی کا فتح کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یعنی شہر میں گھوڑے پر بیٹھ کر اعلان کیا ہے کہ اب جنگ بھی میری ہے اور فتح بھی میری ہے۔ اس جنگ میں اوکتم سردار کی عثمان غازی کی صف میں واپسی ہو رہی ہے، اور یہ ایک اچھی خبر ہے اور ایک اچھی بات ہے۔ کافی عرصے سے اس بندے کا کردار نہایت خراب ہو گیا تھا، اور ناظرین کی جانب سے اس حوالے سے بوزداغ کو بہت زیادہ میسیجز اور پیغامات ارسال کیے جا رہے تھے، اور اب یقیناً بوزداغ کو اپنی غلطی کا یا تو احساس ہوا ہے اور انہوں نے ایک بار پھر اوکتم سردار کو ایک اچھا کردار دینے کا فیصلہ کیا ہے، یا پھر دوسری بات بھی ہو سکتی ہے، اور اس بارے میں ہم آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا بات ہے۔ عین ممکن ہے کہ آنے والی قسط کی اس جنگ میں اوکتم سردار کی شہادت ہو جائے، کیونکہ بڑے سرداروں میں اوکتم سردار کی جگہ کچھ بنتی نہیں ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فریگ وغیرہ کا کردار بھی ختم ہونے والا ہے، اور اوکتم سردار کی کہانی یا اس کا کردار فی الحال فریگ اور بینگی خاتون وغیرہ کے آس پاس گھوم رہا ہے، اور جب ان کرداروں کا خاتمہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کردار کا خاتمہ بھی ویسے ہی ہونا ہی بنتا ہے۔ دوسری طرف بینگی خاتون کی وجہ سے فریگ پکڑی گئی ہے، اور یہ چیز بینگی کا خاتمہ ثابت ہوگی، خاص طور پر اس لیے بھی کہ فریگ کی رہائی کی تمام کوششیں، اب تک جو کوششیں ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام ناکام ہو گئی ہیں، اور اب آئندہ جو ہوں گی وہ بھی امید ہے کہ ناکام ہو جائیں گی۔ گزشتہ قسط میں اس کو مارے جانے کی کوشش کی گئی جو ناکام ہو گئی، اور پھر اولوف اس کو آزاد کروانے کا مشن لے کر آیا، اور اس کے راستے میں ترگت رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا، یعنی یہ مشن بھی آخرکار ناکام ہو گیا۔ جبکہ آنے والی قسط میں آخری کوشش کے طور پر بائندہ سردار کوشش کرنے جا رہا ہے، اور امید ہے کہ وہ بھی ناکام ہو جائے گا، یا کم از کم اس کوشش کی وجہ سے وہ خود نظروں میں آ جائے گا، پکڑا جائے گا اور پھر مارا جائے گا، کیونکہ بائندہ سردار کے بارے میں بھی خبر لیک ہو چکی ہے کہ اس کا کردار ختم ہونے جا رہا ہے، اس لیے امید ہے کہ آنے والی قسطوں میں اس کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، اور جب بائندر مرے گا تو ظاہر ہے کہ ذمہ داری بینگی پر آئے گی اور وہ بھی مرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ قسط میں اوکتم سردار بینگی کی موت کا اشارہ دے چکے ہیں۔ کولوش عثمان کی آنے والی قسط میں عثمان غازی منگولوں کی چھاؤنی پر دھاوا بولنے جا رہے ہیں۔ اس موضوع پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، لیکن ایک بات رہ گئی ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اس حملے میں عثمان غازی کے ساتھ ان کے اپنے سپاہی تو ہوں گے ہی، اور ان کی بیگم بالا خاتون بھی ہوں گی، ترگو سردار کے سپاہی بھی ہوں گے، اور اوکتم سردار بھی ہوں گے، اور اوکتم سردار کے بارے میں ہم نے خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ اس مارکے میں شہید بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ رہ جانے والی بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے سرداران ہیں، یعقوب سردار ہے، قراسی سردار ہے، جانداری سردار ہے، تو ان کا کردار کیا ہوگا اس جنگ میں۔ ہمارا خیال ہے کہ ایک طرف سے عثمان غازی اپنے سپاہیوں سمیت حملہ کریں گے، اور دوسری طرف یعنی مختلف مقامات پر قراسی سردار کو اور جانداری سردار کو، اسی طرح یعقوب سردار کو، ان سب کو بھی مختلف مقامات کا ہدف دے کر وہاں حملہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہوگا، اور امید ہے کہ یہ سب لوگ اپنے اپنے ٹاسک میں اپنے اپنے ہدف کو مار گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس کے بعد ان کا پلڑا وقتی طور پر ہی صحیح مگر بھاری ضرور ہو جائے گا۔
تو آج اس موضوع پر تفصیل سے بات ہو چکی، اور اب چونکہ ویڈیو 9 سے 10 منٹ کی بن چکی ہے، یعنی کافی طویل ہو گئی ہے، تو آج اس ویڈیو میں اوپر بتائے گئے عنوانات پر تمام کے تمام موضوعات پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اور اب جب کہ ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے تو اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ عثمان غازی جنگ کے بعد کیا کریں گے؟ کیا نائمان کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا اس جنگ کے دوران عثمان غازی سے کوئی غداری بھی کرے گا؟ اگر عثمان غازی جیت جاتے ہیں تو نائمان کا کیا ہوگا؟ عثمان غازی سرداروں کے بچوں کو کیسے بچا پائیں گے یا رہا کروا پائیں گے؟ عثمان سلطان کو کس سے زیادہ عثمان غازی سے نفرت ہے؟ عثمان سلطان کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اور یہ کہ گزشتہ قسط کی ریٹنگ کیا رہی ہے؟ ان تمام موضوعات پر تفصیل سے اتوار کے دن بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ہفتے کو یا اتوار کو یا پیر کو الپرسلان کے حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت ہوگی کہ اب آگے اس قسط میں کیا ہونے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب ہمیں دیجیے اجازت، تو ملتے ہیں اتوار کو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔